میری بیوی مجھ سے چھپ کر روزانہ دوپہر کو 2 گھنٹے کے لیے گھر سے نکل جاتی تھی۔ میرے دل میں شک پیدا ہوا اور میں نے چھپ کر اس کا پیچھا کیا۔ وہ شہر کے سب سے بڑے کینسر اسپتال میں گئی اور ایک وارڈ میں جا کر ایک مریض کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے غصے میں دروازہ کھولا تاکہ اس کا تماشا بناؤں، لیکن بستر پر لیٹے اس مریض کا چہرہ دیکھ کر میری زبان گنگ ہو گئی، کیونکہ میرا نام حماد ہے اور میں عورت نام کی اس خاکی مخلوق سے اتنی شدید، گہری اور ناقابل بیان نفرت کرتا ہوں کہ اگر میرے بس میں ہو اور مجھے اس دنیا کی تمام طاقتیں مل جائیں تو میں اس روئے زمین سے عورت کا وجود ہی ہمیشہ کے لیے مٹا دوں اور اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہنے دوں۔ میرے نزدیک عورت کا دوسرا نام صرف اور صرف دھوکہ، فریب، مکاری اور بے وفائی ہے، اور میری اس شدید ترین، زہریلی اور کبھی نہ ختم ہونے والی نفرت کی بنیاد کوئی سنی سنائی بات، کسی پرانی کتاب کا کوئی فرضی قصہ یا کسی دوست کی سنائی ہوئی کوئی کہانی نہیں، بلکہ میری اپنی ذات اور میری اپنی زندگی کا وہ تلخ ترین اور دردناک سچ ہے جس نے مجھے میرے بچپن کی معصومیت میں ہی اندر سے مکمل طور پر مار دیا تھا اور میری روح کو اس قدر تار تار کر دیا تھا کہ میں آج تک اس درد سے باہر نہیں نکل سکا۔ آج میں اس ملک اور اس شہر کا ایک بہت بڑا، انتہائی طاقتور اور کامیاب ترین انسان ہوں۔ میرے پاس اتنی بے پناہ دولت ہے جس کا شمار ممکن نہیں، بے حساب مہنگی ترین گاڑیاں ہیں اور ایک بہت بڑا اور وسیع کاروباری حلقہ ہے جس میں ہزاروں لوگ روزانہ میرے ماتحت کام کرتے ہیں اور میری ایک آواز پر اپنی جان دینے کو تیار رہتے ہیں۔ دنیا اور یہ معاشرہ مجھے ایک انتہائی کامیاب، سمجھدار اور سخت گیر انسان کے طور پر جانتا ہے، جس کے چہرے پر کبھی کوئی مسکراہٹ، کوئی نرمی یا کوئی ہمدردی نظر نہیں آتی، اور جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سرد مہری اور غصہ چھایا رہتا ہے جو کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ لیکن ان دنیا والوں کو اور میرے ارد گرد گھومنے والے ان مطلبی اور مفاد پرست لوگوں کو کیا معلوم کہ میرے اس انتہائی سخت اور کٹھور کھول کے پیچھے آج بھی ایک ویسا روتا ہوا، تنہا، لاچار اور شدید زخمی بچہ قید ہے جس کی روح کو اس کی اپنی ہی سگی ماں نے انتہائی بے دردی، سفاکی اور ظلم سے کچل دیا تھا۔ مجھے آج بھی اپنے بچپن کی وہ کالی تاریک اور طوفانی رات پوری طرح لفظ بہ لفظ اور لمحہ بہ لمحہ یاد ہے، جب میری عمر صرف 5 سال تھی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک اور ڈراؤنی رات تھی جس نے میرے مقدر پر ہمیشہ کے لیے سیاہی مل دی تھی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، آسمان پر کالے بادل انتہائی خوفناک اور ہیبت ناک آواز میں گرج رہے تھے، بجلی مسلسل چمک رہی تھی اور طوفانی ہوائیں ہمارے گھر کی پرانی کھڑکیوں اور دروازوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی ڈراؤنی آواز پیدا کر رہی تھی۔ میں اپنے گرم بستر میں انتہائی سکون سے سو رہا تھا کہ اچانک بادل کی ایک زوردار گرج سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنی چھوٹی اور معصوم آنکھوں سے دیکھا کہ میری ماں میرے بستر کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے جھک کر میرے ماتھے پر ایک بوسہ دیا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اور پھر وہ مجھے اس رات کے گھپ اندھیرے اور طوفان میں بالکل اکیلا چھوڑ کر اور گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر کسی اجنبی غیر مرد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بھاگ گئی۔ میں بستر سے اٹھ کر ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگا۔ میں روتا رہا، چلاتا رہا، اس کی منتیں کرتا رہا، بارش اور کیچڑ میں گرتا رہا، لیکن وہ نہیں رکی، اور اس نے ایک بار بھی مڑ کر اپنے اس معصوم اور بلکتے ہوئے بیٹے کی طرف نہیں دیکھا جو اس کے بنا ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا اور جس کے لیے اس کی ماں ہی اس کی پوری کائنات تھی۔ میرے باپ نے اس بھیانک رات کی صبح مجھے روتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا اور بلک بلک کر روتے ہوئے مجھے بتایا کہ بیٹا، تمہاری ماں ہمیں ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ گئی ہے۔ وہ ایک انتہائی بد کردار، گھٹیا اور بے وفا عورت تھی جس نے ہماری سچی محبت اور اس گھر کی عزت کا یہ بھیانک صلہ دیا ہے۔ اس نے اپنے گندے مطلب اور اپنی ہوس کی خاطر ہم دونوں کو اس دنیا میں تنہا رونے اور سسکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس رات میرے اندر کا وہ معصوم بچہ جو اپنی ماں کی محبت کا بھوکا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا، اور اس کی جگہ ایک ایسے کٹھور اور ظالم انسان نے جنم لیا جس کے دل میں عورت کے لیے صرف اور صرف زہر بھرا ہوا تھا۔ میری ماں کی اس طرح اچانک
اور ذلت آمیز طریقے سے چلے جانے کے بعد میرے باپ پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ سارا دن بہت اداس اور گمسم رہتے تھے، اور انہوں نے ایک دن مجھ سے روتے ہوئے کہا کہ وہ مجبوراً صرف میری پرورش، میری دیکھ بھال اور اس ویران گھر کو سنبھالنے کی خاطر ایک دوسری عورت سے شادی کر رہے ہیں۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد ایک نئی عورت جس کا نام روبینہ تھا میری سوتیلی ماں بن کر اس گھر میں آ گئی۔ میری وہ سوتیلی ماں بظاہر بہت خوبصورت اور میٹھے لہجے والی تھی، لیکن اندر سے وہ ایک انتہائی ظالم، سفاک اور ڈائن جیسی پتھر دل عورت تھی، جس نے اس گھر میں قدم رکھتے ہی میری بچی کچی زندگی کو بھی ایک مکمل اور تاریک جہنم بنا دیا۔ وہ عورت میرے باپ کی موجودگی میں تو مجھ سے بہت پیار کرنے اور میرا ماتھا چومنے کا جھوٹا ڈرامہ کرتی تھی، لیکن جیسے ہی میرے باپ کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جاتے، وہ اپنا استی اور بھیانک روپ دکھانا شروع کر دیتی۔ وہ مجھ پر ظلم کے وہ پہاڑ توڑتی جن کا تصور کر کے آج بھی میری روح کانپ جاتی ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ مجھ سے گھر کے سارے بھاری اور مشقت والے کام کرواتی، سردیوں کی ان کڑکڑاتی اور جمتی ہوئی صبحوں میں جب محلے کے باقی بچے اپنے گرم بستروں میں سو رہے ہوتے تھے۔ وہ ظالم عورت مجھے ٹھنڈے برف جیسے پانی سے گھر کا لمبا چوڑا فرش دھونے اور ڈھیروں کپڑے دھونے پر مجبور کرتی۔ میرے چھوٹے اور معصوم ہاتھوں کی انگلیاں سردی سے نیلی پڑ جاتی اور ان میں شدید درد ہونے لگتا، لیکن اس کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے سارا دن بھوکا رکھتی، اور اگر مجھ سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی یا کوئی برتن میرے کانپتے ہوئے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتا تو وہ مجھے لکڑی کی موٹی چھڑی سے یا چولہے سے گرم چمٹا نکال کر اتنا بے دردی سے مارتی کہ میرے جسم پر نیل پڑ جاتے اور میری کھال ادھڑ جاتی، اور اس کی مار کی وجہ سے میرے جسم سے خون رسنے لگتا۔ وہ مجھے اکثر گھر کے پچھلے حصے میں موجود ایک انتہائی تاریک اور گندے اندھیرے کمرے میں گھنٹوں کے لیے بند کر دیتی، جہاں بڑے بڑے چوہے اور کیڑے مکوڑے ہوتے تھے۔ میں ساری رات اس گھپ اندھیرے میں اور بدبودار کمرے میں بند خوف کے مارے روتا رہتا، سردی سے کانپتا رہتا اور اپنی اس بے وفا ماں کو پکارتا رہتا۔ میں ان تمام سالوں میں ہر روز، ہر لمحہ اور ہر سانس کے ساتھ اس ظالم سوتیلی ماں کی مار کھاتے ہوئے صرف اور صرف اپنی سگی ماں کو بد دعائیں دیتا تھا۔ میں اس اندھیرے کمرے میں اپنے زخموں پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے سوچتا کہ اگر وہ عورت، میری سگی ماں، مجھے یوں بے دردی سے چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی غلیظ ہوس پوری کرنے کے لیے نہ بھاگتی تو آج مجھے یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، اور نہ ہی مجھے ظالم سوتیلی ماں کے یہ غیر انسانی اور درندوں والے ظلم سہنے پڑتے۔ میرا باپ بیچارہ تو انتہائی مجبور اور لاچار تھا۔ اس نے تو صرف میری پرورش اور میری روٹی کی خاطر مجبوری میں دوسری شادی کی تھی۔ وہ تو خود میری ماں کے دیے ہوئے اس ذلت آمیز دکھ میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس لیے سوتیلی ماں کے ہر تھپڑ، ہر گالی اور ہر ظلم کا اصل اور واحد ذمہ دار میں اپنی اسی بے وفا ماں کو سمجھتا تھا، جس نے اپنے گھٹیا مطلب اور اپنی عیاشی کی خاطر میرا بچپن، میرا سارا سکون اور میری ہستی کھیلتی زندگی مکمل طور پر تباہ کر دی تھی۔ میری نظر میں دنیا کی ہر عورت میری ماں کی طرح بے وفا اور میری سوتیلی ماں کی طرح ظالم اور مکار تھی، جو صرف مرد کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور جب اس کا مطلب نکل جاتا ہے تو وہ اسے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر پھینک دیتی ہے۔ وقت اسی طرح سسکتے، روتے اور زخم کھاتے ہوئے گزرتا گیا، اور میں انہی ظالمانہ اور انتہائی کٹھن حالات میں بڑا ہوا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میرا دل محبت، رحم اور کسی بھی قسم کے نرم اور انسانی جذبے سے مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ میرے اندر صرف ایک آگ بھڑکتی تھی، اور وہ آگ بے تحاشا دولت کمانے اور اس دنیا میں طاقت حاصل کرنے کی تھی۔ میں نے اپنی سخت محنت، اپنے غصے اور اپنی زہریلی نفرت کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنایا، اور دن رات ایک کر کے بے پناہ دولت کمائی۔ میں نے اپنا ایک چھوٹا سا کاروباری سلسلہ شروع کیا، جو میری جنونی اور پاگلوں جیسی محنت کی وجہ سے کچھ ہی سالوں میں ایک بہت بڑی اور نامور کمپنی میں تبدیل ہو گیا۔
میرے پاس وہ سب کچھ آ گیا جو ایک انسان خواب میں سوچ سکتا ہے، لیکن میرے دل کا وہ پرانا زخم کبھی نہیں بھرا۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میرے نزدیک ہر عورت اندر سے کالی اور منافق ہوتی ہے۔ لیکن پھر میرے باپ کی شدید اور مسلسل ضد، ان کی بڑھتی ہوئی عمر اور ان کی اچانک لاحق ہونے والی ایک انتہائی سنگین بیماری کے آگے مجھے بالآخر گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور مجھے اپنے باپ کی ان آخری سانسوں اور ان کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے شادی کے اس منافقانہ بندھن میں بندھنا پڑا۔ میرے باپ نے میرے لیے عائزہ نام کی ایک انتہائی سادہ، خاموش اور بظاہر بہت نیک اور شریف لڑکی کا انتخاب کیا۔ عائزہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور وہ ایک بہت ہی صابر، خاموش طبع اور خدمت گزار بیوی دکھائی دیتی تھی۔ اس نے اس بڑے اور عالیشان گھر میں آتے ہی میرے بیمار باپ کی اور میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا انتہائی باریک بینی سے خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ ہر وقت میری آنکھوں کے اشاروں پر چلتی تھی، میرے بلا وجہ کے غصے کو انتہائی خاموشی سے برداشت کرتی، اور اس نے کبھی میرے کسی سخت سے سخت اور طنزیہ جملے کا بھی مجھے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے اپنی آواز اونچی کی تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی اور میرے باپ کی دوائیوں اور ان کے کھانے پینے کا مکمل خیال رکھتی۔ شروع کے چند مہینے تو مجھے لگا کہ شاید عائزہ واقعی ایک اچھی، وفادار اور سلجھی ہوئی عورت ہے، اور شاید دنیا کی ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ لیکن میرے اندر بیٹھا ہوا وہ پرانا اور زہریلا شک، وہ بچپن کا خوف اور وہ زہر جو میری ماں کی بے وفائی نے میرے خون میں ملا دیا تھا، وہ مجھے کبھی سکون سے اور نارمل انسانوں کی طرح نہیں جینے دیتا تھا۔ مجھے ہمیشہ یہ وہم اور یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ عائزہ بھی بس کسی اچھے موقع کی تلاش میں ہے، اور ایک دن وہ بھی اپنا اصلی چہرہ دکھائے گی اور مجھے میری ماں کی طرح دھوکہ دے کر میری پیٹھ میں خنجر گھونپے گی۔ اور پھر میرا وہ شک اور میرا وہ جنونی خوف اس وقت ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک حقیقت میں بدلنے لگا، جب میں نے شدت سے محسوس کیا کہ عائزہ پچھلے کچھ عرصے سے روزانہ دوپہر کے وقت ایک خاص وقت پر گھر سے پراسرار انداز میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہ روزانہ ٹھیک 2 بجے اپنے کمرے میں جاتی ہے، انتہائی جلدی میں تیار ہوتی اور بغیر کسی کو کچھ بتائے اپنی گاڑی نکالتی اور گھر سے کہیں دور چلی جاتی، اور پھر ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ اسی پراسرار اور خاموش انداز میں واپس آ جاتی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ جب میں اس سے اس بارے میں پوچھتا کہ وہ اتنی باقاعدگی سے روزانہ ان 2 گھنٹوں کے لیے کہاں غائب ہو جاتی ہے، تو وہ ہمیشہ مجھ سے نظریں چرا کر اپنے ہاتھ ملتے ہوئے اور پسینہ پونچھتے ہوئے کوئی نہ کوئی جھوٹا اور من گھڑت بہانہ بنا دیتی۔ وہ کبھی انتہائی گھبراہٹ میں کہتی کہ وہ بازار میں کچھ ضروری سامان اور کپڑے لینے گئی تھی، کبھی کہتی کہ وہ اپنی کسی پرانی بیمار سہیلی کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئی تھی، اور کبھی کہتی کہ وہ کسی رشتہ دار کی طرف گئی تھی۔ لیکن اس کی آنکھوں کی وہ شدید گھبراہٹ، اس کا وہ چوروں والا انداز اور اس کی آواز کا وہ ہلکا سا کپکپانا مجھے صاف اور واضح طور پر بتا رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور وہ مجھ سے کوئی بہت بڑا اور سنگین جھوٹ بول رہی ہے۔ میرے اندر کا وہ برسوں پرانا سویا ہوا طوفان دوبارہ سے انتہائی شدت کے ساتھ جاگ اٹھا، اور میرا سارا جسم غصے اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ میرے دماغ میں مسلسل ایک ہی خیال اور ایک ہی سوال کسی بھاری لوہے کے ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا کہ کیا عائزہ بھی کسی اور غیر مرد کے پاس اپنی ہوس مٹانے جاتی ہے؟ کیا وہ بھی میری اس بے وفا ماں کی طرح میری پیٹھ پیچھے میرے نام، میرے خاندانی وقار اور میری اس بے داغ اور شاندار عزت کو مٹی میں ملا رہی ہے؟ کیا یہ عورتیں واقعی اتنی ہی گری ہوئی، گھٹیا اور احسان فراموش ہوتی ہیں کہ ان کو جتنا مرضی پیار، جتنی مرضی عزت اور جتنی مرضی دولت اور گاڑیاں دے دو، یہ کبھی کسی ایک مرد کی وفادار نہیں ہو سکتی، اور ہمیشہ اپنے شوہر کی پیٹھ میں انتہائی مکاری سے خنجر گھونپتی ہیں؟ میں راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے ساتھ سوتی ہوئی عائزہ کے اس معصوم بظاہر پرسکون اور سادہ چہرے کو دیکھتا، اور میرے دل میں اتنی شدید اور خوفناک نفرت پیدا ہوتی کہ میرا دل چاہتا کہ میں ابھی اسی وقت اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس منافق اور بے وفا عورت کا گلا دبا کر اس کی جان لے لوں۔
اور اس کے اس گھناؤنے اور گندے کھیل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دوں۔ لیکن میں ایک انتہائی سمجھدار اور قانون کو جاننے والا انسان تھا، اور میں بغیر کسی ٹھوس اور پکے ثبوت کے کوئی ایسا جذباتی اور بے وقوفانہ قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جسے بعد میں وہ عدالت میں خود کو مظلوم ثابت کر دے اور ساری ہمدردیاں سمیٹ لے۔ میں اس عورت کا وہ بھیانک اور خوفناک تماشا بنانا چاہتا تھا کہ دنیا اور زمانہ یاد رکھے۔ میں اسے اسی کے اس غلیظ عاشق کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ کر اس کی اس بے وفائی کی وہ عبرتناک سزا دینا چاہتا تھا جو میں بچپن میں انتہائی چھوٹا اور مجبور ہونے کی وجہ سے اپنی بے وفا ماں کو اس کے بھاگنے پر نہیں دے سکا۔ میں نے اپنے دل میں یہ حتمی اور اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید ایک دن بھی اس کے ان جھوٹے بہانوں اور اس کی اس مکاری کو برداشت نہیں کروں گا، اور آج میں خود چھپ کر اس کا پیچھا کروں گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ یہ میری پیٹھ پیچھے کس سے اور کہاں ملنے جاتی ہے اور کس کے بستر کی زینت بنتی ہے۔ وہ دن میری زندگی کا ایک اور انتہائی کٹھن، اذیت ناک اور بے چینی سے بھرا ہوا دن تھا جب میں نے یہ فیصلہ کیا۔ میں معمول کے مطابق اپنے دفتر جانے کے لیے انتہائی شاندار لباس پہن کر تیار ہو کر گھر سے نکلا، لیکن میں دفتر جانے کی بجائے کچھ فاصلے پر گلی کے موڑ پر ایک درخت کے سائے میں اپنی گاڑی کھڑی کر کے چھپ کر اپنے ہی گھر کے بڑے اور اونچے دروازے پر نظر رکھنے لگا۔ میرا دل کسی انجانے خوف اور انتہائی شدید غصے کی وجہ سے زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور میری مٹھی میں میری کوٹ کی جیب کے اندر پڑا ہوا میرا بھاری اور کالا پستول انتہائی سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے یہ پکا وعدہ کیا تھا کہ اگر آج میں نے اسے کسی غیر مرد کی باہوں میں یا اس کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تو میں ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اپنی جیب سے پستول نکالوں گا اور ان دونوں کو وہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا، اور اس عورت ذات کے اس گندے غلیظ اور منافق وجود سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالوں گا۔ ٹھیک 2 بجے میرے گھر کا بڑا اور بھاری لوہے کا دروازہ کھلا اور عائزہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکلی۔ میں نے دور سے اپنی گاڑی کے شیشے سے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی، ایک شدید قسم کی پریشانی اور ایک گہری سوچ چھائی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی کو سڑک پر ڈالا اور شہر کے دوسرے اور انتہائی مصروف حصے کی طرف چل پڑی۔ میں نے انتہائی احتیاط اور ہوشیاری سے اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا دی اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تاکہ اسے ذرا برابر بھی شک نہ ہو کہ اس کا شوہر اس کے پیچھے ہے اور اس کی موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ وہ شہر کی مصروف سڑکوں، ٹریفک سگنلز اور ہجوم سے گزرتی ہوئی مسلسل ایک ہی سمت میں انتہائی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، اور میرے اندر کی بے چینی، میری نفرت اور میرا غصہ ہر گزرتے سیکنڈ اور گاڑی کے ہر گھومتے پہیے کے ساتھ مزید خوفناک اور قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دماغ مسلسل مجھے وہ تمام پرانے اور اذیت ناک مناظر دکھا رہا تھا جب میری ماں اس طوفانی رات کو میرا گال چوم کر مجھے دھوکہ دے کر چھوڑ کر گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت نے اپنے آپ کو دہرا دیا ہے۔ آج پھر وہی رات ہے اور آج پھر کوئی عورت میرے اعتبار کا خون کر کے مجھے دھوکہ دے رہی ہے اور میری عزت کو نیلام کر رہی ہے۔ میں اپنی گاڑی کے اسٹیئرنگ کو اتنی زور سے اور اتنے غصے سے دبا رہا تھا کہ میرے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئیں اور میرے جوڑ سفید پڑ گئے۔ میں راستے میں ہر اس ممکنہ جگہ کے بارے میں سوچ رہا تھا جہاں وہ جا سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ شہر کے کسی انتہائی پوش علاقے میں کسی مہنگے فلیٹ میں جا رہی ہوگی جہاں اس کا وہ چھپا ہوا عاشق اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے ذہن میں ہزاروں گندے اور غلیظ خیالات آ رہے تھے اور میری آنکھوں کے سامنے خون اتر آیا تھا۔ عائزہ کی گاڑی کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد بالآخر شہر کی آبادی سے تھوڑا دور ایک بہت بڑی پرانی اور سفید رنگ کی عمارت کی طرف مڑ گئی۔ میں نے اپنی گاڑی کچھ فاصلے پر روکی اور انتہائی غور اور حیرت سے اس وسیع و عریض عمارت کو دیکھنے لگا۔ میرے ذہن میں جو خیالات اور جو اندازے تھے وہ سب ایک دم سے الٹ گئے تھے۔ یہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل، کوئی مہنگا ریسٹورنٹ، کوئی پارک یا کوئی تفریح گاہ نہیں تھی، بلکہ یہ شہر کا سب سے بڑا، سب سے پرانا اور سب سے مشہور سرکاری کینسر ہسپتال تھا۔ میں حیرت، الجھن اور ایک شدید قسم کے ذہنی طوفان میں گھر گیا
کہ عائزہ جیسی مکمل صحت مند عورت کا اس دردناک اور موت کے سائے تلے بسنے والے سرکاری ہسپتال میں روزانہ 2 گھنٹے کیا کام ہو سکتا ہے؟ کیا وہ یہاں کسی بیمار رشتہ دار سے ملنے آتی ہے جس کا اس نے مجھ سے آج تک ذکر نہیں کیا، یا پھر اس کا وہ نام نہاد عاشق اسی ہسپتال میں کوئی ڈاکٹر یا کوئی عملے کا بندہ ہے جس سے وہ ملنے روزانہ دوپہر کو یہاں آتی ہے اور اس کی بیماری کا بہانہ کر کے مجھ سے جھوٹ بولتی ہے؟ میرا شک ابھی بھی اپنی جگہ پر پوری طرح قائم تھا، بلکہ اس ہسپتال کی اس عجیب و غریب اور دردناک جگہ نے میرے شک کو مزید گہرا اور پراسرار کر دیا۔ میں نے اپنی گاڑی کے شیشے سے دیکھا کہ عائزہ نے اپنی گاڑی ہسپتال کی پارکنگ میں انتہائی تیزی سے پارک کی اور اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر انتہائی عجلت میں چلتی ہوئی ہسپتال کے اس بڑے اور ہجوم والے دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے بھی اپنی گاڑی سائڈ پر لگائی اور اپنی جیب میں اس ٹھنڈے اور بھاری ہتھیار کو محسوس کرتے ہوئے انتہائی غصے انتقام کی آگ میں چلتا ہوا اور سچ جاننے کی جنونی طلب لیے اس کے پیچھے پیچھے ہسپتال کے اندر داخل ہو گیا۔ ہسپتال کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی فینائل اور کڑوی دوائیوں کی ناگوار بو نے میرا استقبال کیا۔ ہر طرف ایک موت جیسی خاموشی اور مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ کوریڈور میں بے شمار مریض اور ان کے رشتہ دار انتہائی اداس چہروں، روتی ہوئی آنکھوں اور مایوس نگاہوں کے ساتھ زمین پر اور کرسیوں پر بیٹھے تھے، لیکن میری آنکھیں ان میں سے کسی کو نہیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ صرف اور صرف ہجوم میں آگے بڑھتی ہوئی عائزہ کے اس مخصوص لباس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے اس اسپتال کی دوسری منزل کی طرف جانے والی پرانی اور چوڑی سیڑھیاں انتہائی تیزی سے چڑھتے ہوئے دیکھا، اور میں بھی انتہائی خاموشی اور دبے قدموں سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے ہی دل کی ڈراؤنی آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی، اور میرا جسم غصے تجسس کی زیادتی سے ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ میں آج اس منافق عورت کی ساری اصلیت، اس کے سارے جھوٹ اور اس کے اس خفیہ ڈرامے کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کرنے جا رہا تھا، اور میں ہر اس بھیانک انجام کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر پوری طرح تیار تھا جو اس پرانے کینسر وارڈ کے دروازے کے پیچھے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں چلتا ہوا اس مخصوص وارڈ کے دروازے تک پہنچ گیا جہاں عائزہ داخل ہوئی تھی، اور میں نے اس مخصوص وارڈ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس ٹھنڈے پستول کی دھات کو اپنی انگلیوں سے محسوس کیا۔ میرا دل میرے سینے کی پستیوں سے اتنی زور سے ٹکرا رہا تھا کہ مجھے اپنا پورا وجود کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں غصے اور انتقام کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جو اب اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے دانت پیستے ہوئے اس پرانے اور بھاری لکڑی کے دروازے کو پوری طاقت سے دھکا دیا۔ وہ دروازہ ایک انتہائی کرخت آواز کے ساتھ کھلا، اور میں کسی بھوکے اور خونخوار درندے کی طرح اس کمرے میں داخل ہوا۔ میری آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں، اور میری زبان پر وہ تمام غلیظ گالیاں اور طعنے تیار تھے جو میں نے اس بے وفا عورت اور اس کے نام نہاد عاشق کے لیے سوچ رکھے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے کسی مرد کی باہوں میں دیکھوں گا اور پھر بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ان دونوں کے سینوں میں گولیاں اتار دوں گا، لیکن دروازہ کھلتے ہی میرے سامنے جو منظر آیا اس نے میرے اڑتے ہوئے ہوش، میری بھڑکتی ہوئی آنکھ اور میرے سارے تکبر کو ایک ہی سیکنڈ میں برف کی طرح جما دیا، اور میری زبان میرے تالو کے ساتھ چپک کر رہ گئی۔ کمرے میں کوئی غیر مرد، کوئی عاشق یا کوئی ہنستا مسکراتا ہوا جوڑا نہیں تھا، بلکہ اس اداس اور تاریک کمرے کے بالکل کونے میں رکھے ہوئے ایک پرانے اور زنگ آلود بستر کے پاس میری بیوی عائزہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا سر اس بستر پر لیٹے ہوئے ایک انتہائی لاغر اور کمزور مریض کے قدموں میں رکھا ہوا تھا، اور وہ زاروں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز اتنی دردناک اور دل چیر دینے والی تھی کہ ایک لمحے کے لیے تو میں خود اپنی جگہ پر پتھر کا بت بن کر رہ گیا۔ میں نے حیرت، صدمے اور ایک عجیب سی الجھن کے عالم میں اپنے کانپتے ہوئے قدموں کو آگے بڑھایا اور اس بستر پر لیٹے ہوئے مریض کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی مرد نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی بوڑھی، کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی عورت تھی، جس کے سر پر بیماری اور کینسر کے علاج کی وجہ سے
ایک بھی بال نہیں بچا تھا۔ اس کا چہرہ زرد اور بے جان تھا، اس کی آنکھیں گڑھوں میں دھنسی ہوئی تھیں اور اس کے منہ پر آکسیجن کی نالی لگی ہوئی تھی، جس کے ذریعے وہ انتہائی مشکل اور تکلیف دہ سانسیں لے رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ عائزہ اس مرتی ہوئی بوڑھی عورت کے قدموں میں کیوں بیٹھی ہے اور اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ لیکن پھر اچانک اس بستر پر لیٹی ہوئی اس کمزور عورت نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کر عائزہ کے سر پر رکھا اور اس نے انتہائی مدھم اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کچھ کہا۔ اس کی وہ آواز، اس کا وہ لہجہ اور اس کے ہاتھ کی وہ لرزش میرے کانوں سے ٹکراتی ہوئی سیدھی میری روح کے اندر تک اتر گئی۔ میرے دماغ میں ایک انتہائی خوفناک اور زوردار دھماکہ ہوا اور میرے ماضی کے وہ تمام بند دروازے ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے جن پر میں نے نفرت اور غصے کے بھاری تالے لگا رکھے تھے۔ میں نے بے ساختہ اپنے قدموں کو مزید آگے بڑھایا اور اس بوڑھی عورت کے چہرے کو انتہائی گور اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر موجود وہ پرانا اور گہرا تل، اس کی آنکھوں کی وہ مخصوص بناوٹ اور اس کے چہرے کے وہ خد و خال جو کینسر جیسی موذی بیماری کی وجہ سے بری طرح مسخ ہو چکے تھے، وہ سب مجھے ایک جانی پہچانی اور صدیوں پرانی یاد کی طرف لے جا رہے تھے۔ میرے پیروں تلے سے زمین اس قدر تیزی سے کھسکی کہ مجھے لگا میں کسی گہری اور اندھی کھائی میں گر رہا ہوں۔ میرے ہاتھ سے وہ بھاری پستول چھوٹ کر فرش پر گرا اور اس کی زوردار آواز سے عائزہ نے چونک کر میری طرف دیکھا، لیکن میرا سارا دھیان صرف اور صرف اس بستر پر لیٹی ہوئی عورت پر تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی ماں تھی، میری وہ ماں جسے میں پچھلے 25 سالوں سے ایک بے وفا اور بد کردار عورت سمجھ کر ہر روز گالیاں دیتا تھا، اور جس کے بارے میں میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میرا سارا وجود ایک سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا اور میری آنکھوں سے بے ساختہ گرم آنسوؤں کا ایک سیلاب ابل پڑا۔ عائزہ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر بالکل نہیں گھبرائی، بلکہ وہ روتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے پاس آ کر میرے قدموں میں گر گئی۔ اس نے میرے پیروں کو پکڑ کر ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، حماد، خدا را مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا، میں روزانہ یہاں کسی غیر مرد سے ملنے نہیں بلکہ تمہاری اس بد قسمت اور مظلوم ماں سے ملنے آتی تھی جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہے۔ میں سن ہو چکا تھا، میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے عائزہ کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور روتے ہوئے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میری ماں تو 25 سال پہلے کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی، پھر یہ اس حال میں اس سرکاری ہسپتال کے دھکے کیوں کھا رہی ہے؟ اور تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ عائزہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے وہ بھیانک اور ہولناک اور وہ دل دہلا دینے والا سچ بتایا جس نے میری 25 سالہ زندگی، میرے عقائد، میری نفرتوں اور میری تمام سوچوں کو جڑ سے اکھاڑ کر ایک لمحے میں راکھ کر دیا۔ عائزہ نے روتے ہوئے بتایا کہ حماد، تمہاری ماں کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں بھاگی تھی اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی کوئی اور انسان تھا۔ تمہاری ماں تو ایک انتہائی پاک دامن، وفا شعار اور مظلوم عورت تھی جس نے اپنا سب کچھ تمہارے باپ اور تمہارے لیے قربان کر دیا تھا۔ اصل حقیقت تو یہ تھی کہ تمہارا باپ ایک انتہائی لالچی اور خود غرض انسان تھا۔ روبینہ یعنی تمہاری سوتیلی ماں کی خوبصورتی اور اس کی بے پناہ دولت کی اندھی ہوس میں مبتلا ہو چکا تھا اور وہ ہر قیمت پر روبینہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن روبینہ کی شرط یہ تھی کہ وہ اس گھر میں تبھی قدم رکھے گی جب تمہاری سگی ماں کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا۔ تمہارے باپ نے اس غلیظ اور شیطانی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک انتہائی مکروہ اور خونی منصوبہ بنایا۔ اس رات جب بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور تم سو رہے تھے، تمہارے باپ نے تمہاری معصوم ماں پر ایک غیر مرد کے ساتھ تعلق ہونے کا جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگایا۔ اس نے تمہاری ماں کو اس قدر بے دردی سے پیٹا کہ اس کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا۔ تمہاری ماں تمہارے باپ کے قدموں سے لپٹ کر روتی رہی اور تمہارے باپ کی منتیں کرتی رہی کہ اسے اپنے بیٹے سے دور نہ کیا جائے، وہ تمہارے بغیر مر جائے گی، لیکن تمہارے باپ نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بالوں سے پکڑ کر اس طوفانی رات میں دھکے دے کر گھر سے باہر سڑک پر نکال دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔
تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کبھی بھی اس گھر کے قریب آنے یا تم سے ملنے کی کوشش کی تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا، اور ایک ماں اپنے بچے کی جان کی سلامتی کے لیے دنیا کا ہر دکھ اور ہر ظلم برداشت کر سکتی ہے۔ تمہاری ماں نے تمہاری جان بچانے کے لیے اس ذلت اور اس جھوٹے کلنک کو اپنے ماتھے پر سجا لیا اور خاموشی سے اس اندھیری رات میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے دور چلی گئی تاکہ تم زندہ رہ سکو۔ اور پھر تمہارے باپ نے تمہیں اپنے پاس بٹھا کر وہ جھوٹی کہانی سنائی جس نے تمہارے دل میں اپنی ہی سگی اور مظلوم ماں کے لیے اتنی گہری نفرت پیدا کر دی کہ تم ساری زندگی عورت ذات کو حقیر اور بے وفا سمجھتے رہے۔ عائزہ کی یہ تمام باتیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سر دیوار میں مار مار کر پھاڑ لوں۔ میں کتنا اندھا، کتنا بے وقوف اور کتنا بڑا ظالم تھا کہ میں نے اپنے اسی باپ کو اپنا ہیرو اور اپنا مسیحا سمجھا جس نے میری ماں پر اتنا بڑا ظلم کیا تھا اور جس نے مجھے میری ماں کی ممتا سے محروم کر کے اس ظالم ستیلی ماں کے عذاب میں دھکیل دیا تھا۔ عائزہ نے سسکتے ہوئے مجھے مزید بتایا کہ اس رات کے بعد سے تمہاری ماں نے محنت مزدوری کر کے اور لوگوں کے گھروں میں جھوٹے برتن دھو کر اپنی باقی کی زندگی انتہائی قسم پرسی اور غریبی میں گزاری۔ وہ روزانہ تمہارے اسکول کے باہر دور کھڑی ہو کر تمہیں دیکھتی تھی اور تمہاری ایک جھلک دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیتی تھی۔ وہ کئی سالوں تک اس شہر کی سڑکوں پر ایک بھکارن کی طرح رلتی رہی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس نامراد بیماری کینسر کا شکار ہو گئی۔ اس کے پاس علاج کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے اور وہ اسی سرکاری اسپتال کے کوریڈور میں اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ عائزہ نے بتایا کہ کچھ مہینے پہلے جب وہ ایک فلاحی کام کے سلسلے میں اس ہسپتال میں آئی تھی تو اس نے اتفاقاً اس بوڑھی عورت کو دیکھا جو اپنے گلے میں ایک پرانا اور ٹوٹا ہوا لاکٹ پہنے ہوئے تھی، اور اس لاکٹ میں تمہارے بچپن کی تصویر موجود تھی۔ عائزہ نے جب اس عورت سے بات کی اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو اسے سارا دلخراش سچ معلوم ہوا۔ تمہاری ماں نے مجھ سے رو رو کر قسم لی تھی کہ میں یہ بات کبھی تمہیں نہ بتاؤں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تم اپنے باپ سے نفرت کرو اور تمہاری وہ دنیا تباہ ہو جائے جس میں تم اپنے باپ کو ایک عظیم انسان سمجھتے ہو۔ تمہاری ماں آخری سانس تک تمہاری خوشیوں اور تمہارے سکون کی پرواہ کر رہی تھی، اور میں اس عظیم عورت کی اس خاموش اور بے مثال قربانی کو دیکھ کر اپنے آنسو نہیں روک سکی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں تم سے چھپ کر روزانہ اس ہسپتال آؤں گی اور تمہاری ماں کی آخری دنوں میں خدمت کروں گی تاکہ اس کا یہ آخری وقت کچھ سکون سے گزر سکے۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھ پر شک کر رہے ہو اور تم مجھ سے نفرت کرنے لگے ہو، لیکن میں تمہاری ماں کی وہ قسم نہیں توڑ سکتی تھی، اور نہ ہی میں تمہیں یہ بتا سکتی تھی کہ جس عورت کو تم ساری زندگی گالیاں دیتے رہے ہو وہ دراصل دنیا کی سب سے پاک باز اور عظیم ماں تھی۔ عائزہ کی یہ ساری باتیں سن کر میرے جسم کی ساری طاقت مکمل طور پر ختم ہو گئی اور میں گھٹنوں کے بل اس ٹھنڈے اور سخت فرش پر گر پڑا۔ میرے منہ سے دھاڑیں نکل گئیں اور میں پاگلوں کی طرح روتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگا۔ مجھے اپنا وہ سارا غرور، اپنی وہ ساری دولت اور اپنا وہ سارا کٹھور پن اس وقت ایک انتہائی غلیظ اور گھناؤنا مذاق لگنے لگا۔ میں نے جس عورت کو ساری زندگی بے وفا سمجھا، اس نے میرے لیے اپنی پوری زندگی جہنم بنا لی تھی، اور میں جس عورت کو حقیر سمجھ کر اس پر شک کر رہا تھا اور جسے مارنے کے لیے پستول لے کر آیا تھا، یعنی میری بیوی عائزہ، وہ تو ایک فرشتہ تھی جس نے میری ماں کو ڈھونڈ نکالا اور اس کی خدمت کی۔ میرا دل شرمندگی، پچھتاوے اور شدید کرب سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا اس پرانے بستر تک گیا اور میں نے اپنی روتی ہوئی آنکھوں اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنی ماں کے ان کمزور اور ہڈیوں والے پیروں کو پکڑ لیا۔ میں ان پیروں کو چومتا رہا اور دھاڑے مار مار کر روتا رہا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے معاف کر دو ماں، میں کتنا بڑا بدبخت اور نافرمان بیٹا ہوں کہ میں نے تمہاری اتنی عظیم قربانی کو نہیں پہچانا۔ میں ساری زندگی تمہیں گالیاں دیتا رہا، تمہیں بددعائیں دیتا رہا، اور تم میرے لیے لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی رہی۔ مجھ سے بڑا پاپی اور مجھ سے بڑا مجرم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ خدارا مجھے کوئی سخت سے سخت سزا دے دو، مجھے مار ڈالو، لیکن مجھ سے منہ مت موڑو۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا،
میری ماں نے انتہائی مشکل سے اپنی دھسی ہوئی اور موت کے سائے تلے ڈوبی ہوئی آنکھیں کھولی، اور اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ایک انتہائی پرسکون اور محبت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھ کو اٹھا کر میرے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے گال پر رکھا، اور اس کی وہ ممتا بھری چون آج بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسی 25 سال پہلے اس طوفانی رات کو تھی۔ اس نے آکسیجن کے ماسک کے اندر سے انتہائی مدھم اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، میرے بچے، تو سلامت رہے، مجھے تجھ سے کوئی گلہ یا کوئی شکایت نہیں۔ تو نے جو بھی کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ تو اصل سچ نہیں جانتا تھا۔ میری تو ساری زندگی ہی تیرے لیے وقف تھی۔ میں نے تجھے اپنے سینے سے اس لیے دور کیا تاکہ تو زندہ رہے، اور آج تجھے اتنا بڑا اور کامیاب انسان دیکھ کر میری 25 سال کی وہ سخت محنت، وہ بھوک اور وہ ساری ذلت پوری طرح وصول ہو گئی ہے۔ اب مجھے مرنے کا کوئی دکھ نہیں، کیونکہ میں نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کے ماتھے کو دوبارہ چوم لیا ہے۔ میری ماں کی ان باتوں نے میرے دل کو اور بھی زیادہ چھلنی کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، نہیں ماں، تم نہیں مرو گی، میں تمہارا دنیا کے سب سے بڑے اور مہنگے اسپتال سے علاج کرواؤں گا۔ میں اپنی ساری دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ اب تم میرے ساتھ میرے اس بڑے گھر میں چلو گی جہاں میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ لیکن میری ماں نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا، اور اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر عائزہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ حماد، عورت کبھی بھی فریب اور مکاری کا نام نہیں ہوتی۔ عورت تو ایک ایسا مضبوط اور عظیم رشتہ ہے جو اپنے پیاروں کی خاطر ہر دکھ سہ لیتی ہے۔ میں نے تیرے لیے اپنی زندگی قربان کی، اور عائزہ نے تیری خاطر اور میری خاطر تیری نفرت اور تیرے شک کو برداشت کیا۔ میری تجھ سے یہ آخری التجا ہے کہ کبھی کسی عورت کو حقیر مت سمجھنا، اور عائزہ جیسی نیک اور صابر بیوی کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھنا۔ اس نے میری جو خدمت کی ہے وہ کوئی سگی بیٹی بھی نہیں کر سکتی۔ میری ماں کی سانسیں اب انتہائی تیزی سے اکھڑنے لگی تھی، اور اس کے مانیٹر پر چلنے والی لکیریں سیدھی ہونے لگیں۔ میں پاگلوں کی طرح ڈاکٹروں کو پکارنے لگا، اور میں نے اپنی ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، لیکن وقت پورا ہو چکا تھا۔ میری ماں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک آخری بار مسکرانے کی کوشش کی، اور پھر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں، اور اس کا وہ کانپتا ہوا ہاتھ میرے چہرے سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ وارڈ میں موجود مشینوں کی وہ طویل اور خوفناک بیپ کی آواز نے مجھے بتا دیا کہ میری دنیا مکمل طور پر اجڑ چکی ہے۔ میں نے ایک دل خراش چیخ ماری اور اپنی ماں کے بے جان جسم سے لپٹ کر اس قدر گریہ زاری کی کہ ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے ہوئے اجنبی لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس دن اس سرکاری اسپتال کے اس ٹھنڈے فرش پر اتنا رویا کہ میرے آنسو خشک ہو گئے، اور میری آواز مکمل طور پر بیٹھ گئی۔ میری وہ ساری دولت، میرا وہ سارا غرور اور میرا وہ سارا تکبر اس دن ایک لاش کے قدموں میں مٹی ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ میں نے اپنے اس باپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا رشتہ اور ہر قسم کا تعلق توڑ دیا، جس نے میری ماں پر اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ میں نے عورت ذات کے بارے میں اپنی اس گھٹیا اور زہریلی سوچ کو ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ سے نکال دیا، اور مجھے یہ سچا اور لازوال سبق مل گیا کہ عورت کبھی بھی بے وفا یا حقیر نہیں ہوتی۔ عورت تو ایک ماں کے روپ میں اپنی جان دے دیتی ہے، ایک بیوی کے روپ میں شوہر کا ہر ظلم سہ لیتی ہے، اور جب وہ محبت کرنے پر آتی ہے تو وہ اس دنیا کی ہر مشکل اور ہر طوفان سے اکیلی ٹکرا جاتی ہے۔ میری ماں کی وہ خاموش قربانی اور عائزہ کی وہ سچی خدمت میری زندگی کے وہ انمٹ نشان بن گئے جنہیں میں اپنے مرتے دم تک نہیں بھلا سکوں گا۔ اور آج جب بھی میں بارش کی کسی طوفانی رات میں اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ماں کا وہ مسکراتا ہوا اور آنسوؤں سے بھرا چہرہ نظر آتا ہے، اور میرا دل ایک ہی دعا کرتا ہے کہ خدا ہر مرد کو عورت کی اس عظیم اور سچی قربانی کو سمجھنے کی توفیق دے جو وہ ہمارے لیے خاموشی سے اور مسکراتے ہوئے دیتی ہے۔ اور یہی میری اس دردناک خون آلود اور پچھتاوے سے بھری ہوئی زندگی کا وہ واحد اور سچا انجام تھا جس نے مجھے ایک پتھر سے دوبارہ ایک انسان بنا دیا۔
اور مجھے ہمیشہ کے لیے اس نفرت اور بدگمانی کی قید سے آزاد کر دیا جو 25 سالوں سے میرے دماغ پر مسلط تھی۔ میں نے اس دن کے بعد کبھی کسی عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا اور آئزہ کے ساتھ ایک ایسی زندگی کا آغاز کیا جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔